الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پاکستان کے مشہور شہر سیالکوٹ، جسے الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں ضیاء کوٹ کہا جاتا ہے. اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی بڑی عشق بھری بات ہے کہ الحمدللہ اسی شہر کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے کلاس والا میں ایک ایسی عظیم ہستی نے جنم لیا، ان کی ولادت ہوئی کہ پھر رہتی دنیا نے انہیں قطب مدینہ کے نام سے جانا. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی کے 77 سال مدینہ منورہ میں گزارے اور آج جنت البقیع میں آرام فرما ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت بنے اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت، جنہوں نے ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ذریعے ایک انقلاب جو برپا کیا ہے، اس بانی دعوت اسلامی کے پیر صاحب مولانا ضیاء الدین مدنی ہیں. تو اس لیے ہم سیالکوٹ کو ضیاء کوٹ کہا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں موجود تمام اسلامی بھائیوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. پہلی نیت یہ کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. گفتگو اور ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دھیان سے بیان سنوں گا. تو موبائل فون بھی اپنی جیب میں رکھ لیں سائلنٹ کر کے، تاکہ انشاءاللہ توجہ آپ کی بیان کی طرف رہے. اپنا موبائل فون دیکھ لیں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ سائلنٹ ہے، مگر وہ سائلنٹ ہوتا نہیں، تو پھر بعد میں بچتا ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت. ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا. جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش. ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی. مال و دولت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، غریب ہوں. آج ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ معاشی پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں. غور سے سنیے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو. اور ثم سلم علیہ، پھر مجھ پر سلام پیش کیا کرو. وَاقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، پھر ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پوری پڑھ لیا کرو. اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا، وہ تو غنی ہو گیا، اس کے پڑوسیوں اور اس کے رشتہ داروں کو بھی اس نے تقسیم کرنا شروع کر دیا. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے اس شخص کو اجازت دے دی. چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں. آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں. جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پانی نوش کرنے نہر کی طرف گئے. جب واپس آئے تو اس شخص نے وہ تیسری روٹی چھپا لی. آپ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم. آپ علیہ السلام خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا، آؤ آگے چلتے ہیں. راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے. آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا. وہ آپ کے پاس آ گیا. آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا. گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو پھر جمع کیا اور فرمایا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا. اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہ نے وہ پاور دیا اپنے نبی کو. اب کیا ہوا؟
وہ جو ہرنی کا بچہ تھا وہ کھڑا ہوا اور چل کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، قدرت عطا کی ہے، سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا مجھے نہیں معلوم، جھوٹ بولنے لگا۔ آپ نے کہا چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے چلے گئے، چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ اب دریا تو کشتی سے پار ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پر لے گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے کیا فرمایا؟ تجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا فرمائی ہے، سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال آپ مزید آگے گئے، اب ریگستان آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور پھر دعا کی، اے ریت کی ڈھیری اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ پھر سونا بن گئی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا ایک حصہ میرا، ایک تیرا اور ایک اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ لالچی شخص تھا، جھوٹ پہلے ہی بول رہا تھا، کہتا ہے حضرت میں نے ہی وہ تیسری روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا یہ تینوں ڈھیر تو ہی رکھ لے، اور اس کو اب اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ اپنے ساتھ جھوٹے کو رکھنا، لالچی کو رکھنا گوارا نہ کیا، اس شخص کے حوالے سارا ہی سونا کر دیا، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ اب وہ بڑا خوش، اتنا سارا سونا مل گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حصہ بھی مل گیا۔ اب سونا لپیٹا، پوٹلی بنائی اور یہ چلنا شروع ہوا۔ اب اسے راستے میں 2 شخص ملے، انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو یہ دونوں اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لیں۔ اب وہ شخص جان بچانے کے لیے کہنے لگا ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شخص بھی اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا بہتر یہ کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے، کھانا لے کر آئے تاکہ ہم کھانا تو کھائیں اور پھر کھانا وغیرہ کھا کے سونا بھی تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خریدا۔ اب جب واپس ہونے لگا تو اس پر پھر لالچ نے حملہ کیا، یار کمال ہے کہ یہ دونوں کو اتنا سونا کیوں ملے، کھانا تو لے ہی جا رہا ہوں، تھوڑا زہر ملا دیتا ہوں اس میں، اب وہاں پہنچوں گا یہ کھانا کھائیں گے، مر جائیں گے، سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ آپ غور کیجئے گا اس پورے واقعے میں، جو بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اس واقعے میں لالچ نے کس طرح انسان پر حملہ کیا اور کس طرح انسان برے کام کرتا چلا گیا۔ ادھر یہ شخص کھانا لینے گیا تو وہ جو 2 شخص تھے وہ کہتے ہیں کیوں نہ ایسا کریں کہ جب یہ تیسرا آئے تو اس کو مار دیں تاکہ سونا 50-50 ہو جائے، ابھی تو 33% ہوگا نا۔ ان دونوں نے پلان یہ بنا لیا، ادھر اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ وہ جب کھانا لے کر آیا تو ان 2 شخصوں نے لالچ کے اندر آ کر اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کیا کہ اب چلو 50-50% سونا ملے گا، کہ چلو اب کھانا تو کھا لیں۔ اب وہ کھانا کھایا جس میں زہر ملا ہوا تھا، اور وہ دونوں بھی کھا کر اسی سونے کے قریب مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام واپس لوٹے، چند آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک طرف سونا پڑا ہوا دیکھا اور ساتھ 3 لاشیں گلی سڑی پڑی ہوئی دیکھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، یہ ہے دنیا، بس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے ہم اور آپ اس واقعے میں شریک نہیں تھے، لیکن کیا اگر ہم ہوتے اور ہمیں کوئی چانس مل جائے، یعنی آج لوگ ہمارے ملک میں عموماً برسر اقتدار لوگوں کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، جناب حکمران یہ کرتے ہیں، پولیس والے یہ کرتے ہیں، کسٹم والے یہ کرتے ہیں، جس عہدے پر ہے لوگ اسی کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں۔ سچ بتاؤ ہم کیا نہیں کرتے؟ اگر ہمیں موقع مل جائے، ہمیں چانس مل جائے، آج جس کو جیسا موقع لگتا ہے، ٹھیلے والے کو ٹھیلے پہ فروٹ بیچتے وقت اگر دھوکے کا موقع ملتا ہے وہاں وہ ڈنڈی مار جاتا ہے، وہاں وہ وزن غلط دے دیتا ہے۔ یعنی گویا ایسا ہو گیا ہے، ایک ہی موٹیو ہے، ایک ہی ذہن بنا ہوا ہے
کہ دنیا بہتر کر لی جائے، چاہے وہ کسی بھی انداز سے بہتر ہوتی ہو۔ ارے کون سوچتا ہے کام کرتے ہوئے، کون سوچتا ہے مال کماتے ہوئے کہ جو یہ مال کما رہا ہوں، یہ دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہوں، جو کاروبار کر رہا ہوں، جو فیملی لائف گزار رہا ہوں، ان تمام کاموں میں کہیں رب تو ناراض نہیں ہو رہا؟ کسی موقع پر، کسی موڑ پر، کسی زندگی کے پیرائے پر کبھی غور کیا کہ یار یہ جو کرنے جا رہا ہوں، یہ جو گھر میں خوشی کا موقع آیا اور میں یہ جو خوشی پر فنکشن کر رہا ہوں، جو یہ تقریب کر رہا ہوں، یہ جو میں کاروبار کی ڈیل کر رہا ہوں، یہ جو میں فلاں خاندان میں رشتہ کر رہا ہوں، یہ جو میں مال پرچیز کر رہا ہوں، یہ کسی انویسٹر سے پیسے لے کر کاروبار میں لگا رہا ہوں، کسی موقع پر، چاہے وہ بزنس کا موقع ہو، چاہے وہ فیملی کا موقع ہو، چاہے کسی سے دوستی کرنے کا موقع ہو، یہ سوچا کہ یہ کام میرے رب کو پسند آئے گا کہ نہیں؟ یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا؟ یہ تو کوئی نہیں سوچتا۔ بندہ صرف یہ دیکھتا ہے اس بزنس سے مجھے فائدہ کتنا ہوگا، اس دوستی سے مجھے فائدہ کتنا ہوگا، اس تقریب سے میری نام میں کتنی جناب ترقی ہوگی، خاندان میں کتنا نام ہو جائے گا، یہ کوٹھی بناؤں گا، یہ گھر بناؤں گا، یہ گاڑی لوں گا، مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ ارے کبھی سوچا کہ کہیں تکبر میں مبتلا تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں ریاکاری میں تو نہیں پھنس جاؤں گا، کہیں بدگمانی، غیبت، حرام روزی کھا کر جہنم کا ایندھن تو نہیں بن رہا؟ کسی موقع پر کبھی رکا میں، کبھی کام کرنے سے پہلے ہاتھ رکا میرا، بولنے سے پہلے زبان رکی میری، کسی کام سے پہلے میں سٹاپ ہوا کہ رکوں تو صحیح، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، شیطان کا بندہ نہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں، میں مال و دولت کا غلام نہیں، پہلے چیک تو کروں یہ کام صحیح ہے کہ نہیں، شریعت کیا کہتی ہے۔ بس فقط اپنی سوچنی ہے، اپنی دنیا کا خیال رکھنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حال یہ ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پر چیز رکھ دیں، میرے ساتھ بھی ہوا واقعہ، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ کسی جگہ کوئی قیمتی موبائل رکھ دیں، کسی جگہ کوئی پیسے چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے اندر وہاں سے کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے۔ من حیث القوم ہمارا حال کیا ہے؟ کیا جہاں میں نے موبائل رکھا، کسی ٹیبل پر، کسی گاڑی میں، کسی بس میں، تو کیا میرے بعد میں چور آیا تھا؟ چور نہیں آیا تھا، ایک نارمل انسان آیا تھا، موقع ملا تو چوری کر گیا۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یعنی اگر چیک کریں نا، اگر یہ حکمران غلط کرتے ہیں، اگر یہ کسٹم کے افسران غلط کرتے ہیں، یہ پولیس افسران غلط کرتے ہیں، رشوت دیتا کون ہے انہیں غلط کاموں پر ابھارتا کون ہے؟ یعنی ہم سارے سیدھے ہیں اور ہمارے حکمران غلط ہیں؟ نہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران بنے نا، وہ اسی قوم سے تو بنے افسران۔ ہمیں ایک ایک انڈیویجول کو ٹھیک ہونا ہوگا، کس چیز میں ملاوٹ نہیں ہو رہی۔ کیا یہ چند سکے کما کر یہ سوچتے ہیں کہ بینک بیلنس بڑھ جائے گا؟ بتانے والے بتاتے ہیں اناج میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ۔ بچپن میں سنتے تھے کہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں، اب تو لگتا ہے کہ کون سی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ مجھے پچھلے دنوں بتایا کسی نے دوائیوں میں ملاوٹ ہے۔ سوچے جن چیزوں سے بندے کی جان بچنی ہے، یہ چند سکے کمانے کے لیے اس میں بھی ملاوٹ کر دی۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر آپ کی وہ ملاوٹ والی دوائی کھا کر کوئی مر گیا؟ بلڈ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے ایمرجنسی کی صورت میں، بتایا جاتا ہے اس بلڈ میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں۔ یعنی ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، کوئی بڑی چوری کر رہا ہے، کوئی چھوٹی چوری کر رہا ہے، جس کو جدھر موقع مل رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا کہ ایک ٹھیلے والا ٹھیلا لے کر جا رہا ہے، روزانہ بیچارہ 2-3 سیب کی پیٹیاں لیتا اور 1-1 کلو کر کے بیچتا۔ ایک صاحب نے کہا میں نے دیکھا وہ ٹھیلے والا آنسوؤں سے صبح صبح رو رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میرے پاس اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں کہ میں 2 سیب کی پیٹیاں خریدتا ہوں یا 3 خریدتا ہوں اور وہ ٹھیلے پر لگا کر 1-1 کلو آدھا کلو بیچ کر گھر جاتا ہوں، اور اس دن گھر جاتے جاتے بچوں کا کچھ راشن لے کر جاتا ہوں، سارا دن میرے بچے انتظار کرتے ہیں، اور دوسرے دن صبح واپس وہ 2 پیٹیاں خرید لیتا ہوں۔ جو پروفٹ ہوتا ہے مجھے، جو منافع ہوتا ہے، اس میں اس دن کا بچوں کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں آج یہ پیٹی لے کر آیا ہوں سبزی منڈی سے، اس میں اوپر تو سارے اچھے سیب ہیں، جب میں نے نیچے سے نکالا تو سارے گلے سڑے ہیں۔ اس آڑتی نے، اس پیٹی بیچنے والے نے آج میرے بچوں کے نوالے مجھ سے چھین لیے۔ وہ ٹھیلے والا ٹھیلے پہ کھڑا ہو کر رو رہا ہے۔ یعنی آپ سوچیں، جس کو جدھر موقع ملتا
کوئی بڑے کوٹڈ انداز میں، شوگر کوٹڈ انداز میں، کوئی جناب بالکل کھل کر کمائی کے اوقات میں نہیں دیکھ رہا کہ میرے اس کام سے میرے مسلمان کو کہیں نقصان تو نہیں ہو رہا اور کہیں میرا رب ناراض تو نہیں ہو رہا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ ایسا نہیں کہ میں یہاں پر آپ میں سے کسی کو ڈسکریج کرنے آیا ہوں یا کاروباری لوگوں کو یہ کہنے آیا ہوں کہ کاروبار نہ کریں اور بزنس نہ کریں۔ نہیں، یہ یاد رہے کہ شریعت میں حلال روزی کمانے والے کی تو بڑی تعریفیں آئی ہیں اور بلکہ انکریج کیا گیا ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے، کاروبار کرے، تجارت کرے، بزنس کرے، نوکری کرے، اپنے ہاتھ سے حلال کمائے اور اس میں اس کا پسینہ بہے تو وہ رب کو مقبول ہے۔ لیکن اچھے انداز سے تو کرے نا، حلال تو کرے نا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے تو کرے نا۔ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھاؤ۔ شریعت یہی چاہتی ہے کہ بندہ خود کمائے، ہاتھ نہ پھیلائے۔ اے وہ لوگوں جو صبح سے لے کر شام تک رزق حلال کمانے کے لیے کوششیں کرتے ہو اور پورا دن نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے، سچی بات کرتے ہو، میرے آقا فرماتے ہیں جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے، تھکا ہوا سارا دن کام کیا اور اس دن مزدوری سے تھک کر اسے شام آئے، اس کی وہ شام شام مغفرت ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں حلال روزی کمانے والا بڑا پسندیدہ ہے، مگر حلال تو کمائے نا، دھوکہ تو نہ دے، جھوٹ تو نہ بولے، لالچی تو نہ بن جائے، اپنے مال پر کنجوس بن کر زکات و خیرات کو نہ چھوڑ دے۔ سنیے امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، مسلمان جب حلال کا ایک لقمہ کھاتا ہے، حلال کا پہلا لقمہ کھاتا ہے، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے حلال کا لقمہ کہ بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر کھڑا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار کام تو اچھا ہے، حلال بھی ہے، مگر میری پریسٹیج کے مطابق نہیں ہے، میں اچھا نہیں لگوں گا اس جاب کو کرتے ہوئے، میری ڈگریز اتنی ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، اٹس ناٹ اے وائٹ کالر جاب۔ تو اب اس چکر میں اپنی پریسٹیج بچانے، اپنی عزت بچانے، اپنا نام بچانے، وہ بندہ وہ حلال چھوڑ کر حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ بظاہر اندر سے بزنس کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن بڑی کوٹھی میں رہنے کی عادت پڑ گئی، بڑے ڈرائیور اور گاڑیوں کی عادت پڑ گئی، اتنے سارے اسٹاف کی عادت پڑ گئی، مارکیٹ میں ایک نام ہو گیا۔ اب جناب کیسے چھوٹے گھر میں چلا جاؤں، کیسے گاڑی سے موٹر سائیکل پر آ جاؤں، زمانے میں بھی تو نام رکھنا ہے۔ اب وہ نام بچانے کے لیے سود کا سہارا لیتا ہے، اب بینک سے لون لیتا ہے، اب اپنے اس نام و نمود کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کولیپس ہوتا ہے کہ پھر بندے کے پاس چھوٹا گھر بھی نہیں رہتا، وہ بالکل بے گھر ہو جاتا ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچو کہ یہ کام میرے پریسٹیج کے مطابق نہیں۔ سنیے کیا خوب فرمان ہے کہ جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر کھڑا ہو جائے، بظاہر وہ کوئی بڑا کام نہ ہو، تو فرمایا اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں، جس طرح خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، کیونکہ وہ حلال کمانے کھڑا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے۔ اور جو شخص حرام کماتا ہے نہیں سوچتا کوئی بات نہیں، وہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، اب میں کیا کروں، اتنا بڑا بزنس ہے، انٹرسٹ کے بغیر تو بزنس ہو نہیں سکتا، تھوڑا بہت جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے، اب مارکیٹ ساری ملاوٹ کر رہی ہے، میں ملاوٹ نہ کروں تو کیسے چلے گا، میڈ ان کی جگہ فلاں کی جگہ میڈ ان فلاں لگا کر بیچ دیا، بی مال کو ایک کہہ کر بیچ دیا۔ وہ غور سے سنیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، میرے آقا فرماتے ہیں ایک شخص طویل سفر کرتا ہے اور جس کے بال پریشان ہیں، کپڑے گرد آلود ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ بندہ اگر سفر میں ہو، بال گرد آلود ہوں، پریشان حالت ہو، دعا کرے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ مگر میرے آقا کہتے ہیں کوئی اس حال میں بھی دعا کرے اور اس کا حال یہ ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یعنی اگر اس حالت میں دعا کرے گا تو دعا قبول نہ ہوگی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سنیے، مکاشفۃ القلوب میں ہے،
آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو حرام لقمے کی موجودگی میں اگر موت آ گئی تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اب بتاؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، بڑا بینک بیلنس ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑا نام ہے، اور فرشتے مجھ پر لعنت کر رہے ہیں، اس بینک بیلنس کا کیا فائدہ ہے؟ نہ دعائیں قبول، نہ عبادتیں قبول۔ آج بچوں کو لوگ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو جناب بڑی محبت سے رکھا ہے، پالا پوسا ہے، جناب میں اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں، لیکن بچے میرے فرما بردار نہیں ہیں، زوجہ میری لڑتی رہتی ہے، گھر میں امن و امان نہیں، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ کبھی سوچا کہ جو لقمے بچوں کو کھلا رہے وہ حلال ہیں یا حرام کے ہیں؟ مجھے بتائیں، جو گوشت ہی حرام سے بڑھے گا وہ آپ کا فرما بردار کیسے بنے گا؟ یہ حرام بہت زیادہ ہونا اور حلال تھوڑا ہو تو تھوڑا حلال اچھا ہے، کیونکہ حرام میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ سکون کی نیند سوتا ہے حلال کمانے والا۔ ہم نے کئی ایسے پیسے والے دیکھے ہیں، نعمتیں سامنے پڑی ہیں اٹھا کر کھا نہیں سکتے، کیا کریں گے اس پیسے کا؟ طرح طرح کی بیماریاں ہو گئی ہیں، اور پیسہ ہے تو اس کی الگ ٹینشن ہے۔ کسی کو ملو کہتا ہے قرض ڈوب گیا، کسی کو ملو کہتا ہے پلاٹ لیا مارکیٹ بیٹھ گئی، کسی کو ملو کہتا ہے جناب آئٹمز ڈیڈ ہو گئی، قرضہ کسی کو دیا ہے تو وہ چلا گیا، بہت ساری ٹینشنیں ہیں۔ حلال کمائیں، زکوٰۃ پوری ادا کریں، اللہ کو راضی کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی راحت، سکون اور عافیت نصیب ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح کچھ لوگ ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، جتنا کام کریں، جتنا پیسہ آ جائے، شکوے ہی کرتے رہتے ہیں۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بنی اسرائیل میں ایک بکری کے بچے کو اس کی ماں دودھ پلایا کرتی اور اسے سیراب کر دیتی تھی۔ ایک ماں تھی، ایک بچہ تھا، اس کو دودھ پلاتی، وہ سیراب ہو جاتا۔ پھر اس کی ماں مر گئی تو ریوڑ کی دوسری بکریاں اسے دودھ پلاتی، یعنی اب ایک کی جگہ کئی بکریاں دودھ پلاتی، مگر وہ پھر بھی شکم سیر نہ ہوتا۔ تو اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کی طرف وحی بھیجی، اس کی مثال اس قوم کی سی ہے جو تمہارے بعد میں آئے گی، ان میں سے ایک شخص کو اتنا مال دیا جائے گا جو ایک امت اور قبیلے کے لیے کافی ہوگا، پھر بھی وہ شکم سیر نہ ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہی حال ہے، پیٹ بھرتا ہی نہیں، شکوے شکایات ہی زبان پر ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، کام نہیں چلتا، لیکن بندہ ایسا تو نہ کرے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو انسان شکوے اور شکایت کرنا شروع کر دے۔ سنیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا ایک فرمان سنیے، ابن آدم یعنی انسان کے لیے مال کی دو وادیاں ہونا تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرتا ہے۔ یا یہی حال ہے، ایک فیکٹری ہو تو دوسری ہو جائے، دوسری ہو تو تیسری ہو جائے، ایک گھر ہے تو دو ہو جائے، ایک گاڑی تو چار ہو جائے۔ یہ گھٹتا نہیں، یہ نیچر ہے ہمارا۔ پھر کیا فرمایا؟ انسان کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، یہ قبر کی مٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، مال کمائیں، بزنس کریں، مگر اس میں یہ خیال ہو کہ کہیں میرا رب تو ناراض نہیں ہو رہا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ اگر مال کما لیں تو اب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مال سے اتنی محبت، اتنی کنجوسی کہ بس اسی کو جمع کرنے کی فکر ہے۔ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلی امتوں میں ایک مالدار کنجوس شخص رہا کرتا، وہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، اور اس کی پہم کوشش تھی کہ کسی طرح مال بڑھتا رہے۔ اب ایک دن اس کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی، اس غافل دولت مند کے غلام نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا، آنے کا مقصد پوچھا، فقیر نے کہا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اس سے کام ہے۔ غلام نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں۔ فقیر چلا گیا، کچھ دیر بعد دروازے پر پھر دستک پڑی، غلام نے پھر دروازہ کھولا تو وہی فقیر نظر آیا۔ اب کی بار اس نے کہا جاؤ اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت ہوں۔ اس مال کے نشے میں دھت
اور یاد خدا سے غافل شخص کو جب یہ پتا چلا تو تھرا اٹھا اور گھبرا کر اپنے غلاموں سے کہنے لگا جاؤ ان سے انتہائی نرمی سے پیش آؤ۔ غلام باہر آئے، ملک الموت علیہ السلام کی منت سماجت کرتے ہوئے عرض کرنے لگا آپ ہمارے آقا کے بدلے میں کسی اور کی روح قبض کر لیجئے، ہمارے آقا کو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس مالدار شخص سے ملک الموت نے کہا تجھے جو وصیت کرنی ہے ابھی کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ مالدار شخص اور اس کے اہل و عیال چیخ اٹھے، رونا دھونا مچا دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا کہ میرا وہ سونے اور چاندی کا انبار کہاں ہے، ذرا وہ لے آؤ۔ اب اس نے سامنے اپنے سونے اور چاندی کا انبار لگایا اور اب وہ مال کو کہنے لگا اے ذلیل اور بدترین مال و دولت، تجھ پر لعنت، میں تیری محبت کی وجہ سے برباد ہوا، ہائے ہائے میں تیرے ہی سبب سے اللہ عز و جل کی عبادت اور تیاری آخرت سے غافل رہا۔ اس خزانے کے انبار سے آواز آئی اے مال و دولت کے پرستار، پکے دنیا دار اور غفلت شعار، مجھے ملامت کیوں کرتا ہے؟ کیا تو وہی نہیں جو دنیا داروں کی نظروں میں ذلیل و خوار تھا، پھر میری وجہ سے آبرودار بنا، تیری رسائی شاہی دربار تک ہوئی، میری ہی بدولت تیرا نکاح مالدار خاندان میں ہوا۔ یقیناً یہ تیری ہی بدبختی ہے کہ تو مجھے شیطانی کاموں میں اڑاتا رہا۔ اگر تو راہ خدا میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ بتا کیا برے کاموں میں خرچ کرنے اور نیک کاموں میں صرف نہ کرنے کا مشورہ میں نے دیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، تجھے پیش آنے والی تمام تر تباہی کا ذمہ دار تو خود ہے۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے یہ عیاشیوں میں زندگی گزارنے والا بھی سوچ لے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں جو بخل ہے نا وہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السخی قریب من اللہ۔ سخی تین چیزوں کے قریب ہوتا ہے اور ایک چیز کے دور ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ قریب من اللہ، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہوتا ہے۔ قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور بعید من النار، سخی بعید ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، مگر جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل، کنجوس، اسٹنجی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور ہوتا ہے۔ بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ بعید من الناس، لوگ بھی اس سے بھاگ جاتے ہیں جو کنجوس ہوتا ہے۔ قریب من النار، قریب ہوتا ہے مگر وہ جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ والجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ سنیے، ایک جاہل ہو شخص لیکن اگر وہ سخی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار بخیل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے رکھنے والا، عبادت کرنے والا، مگر خرچ نہیں کرتا، نہیں دیتا کسی کو۔ ذرا تعریف بھی سن لیں، اس کی چار کیٹیگری بنتی ہیں۔ ایک ہے شوہ، یہ ایک ایسی میرے پیارے اسلامی بھائیوں عادت ہے کہ بندہ نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے۔ ایسے بھی دیکھے ہم نے کہ بڑا پیسہ نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے بچے بھی دعا کرتے ہیں کہ کب والد جائے دنیا سے تو پھر ہم کچھ خرچ کریں۔ دوسرا ہوتا ہے بخیل، کنجوس، جس کے بارے میں بھی ہم نے سنا۔ اس کی معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے پر تو خرچ کرے، کسی اور پر خرچ نہ کرے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے پر بھی خرچ کرے، دوسروں پر بھی خرچ کرے۔ اور جواد،
اللہ اللہ، یہ اس سے اوپر کی کیٹیگری ہے کہ بندہ خود پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرے، یعنی اپنی ضرورت کو ختم کر دے، نہ ہو پھر بھی دوسروں پر خرچ کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جواد ہیں کہ میرے آقا نعمتیں بانٹتے، لوگ آتے لیتے جاتے، بانٹتے جاتے لیتے جاتے، پھر ایک وقت آتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہری نعمت ختم ہو جاتی، ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا، پھر کوئی غریب آ جاتا، پھر کوئی منگتا آ جاتا، تو میرے آقا فرماتے ایسا کرو فلاں دکان پہ جاؤ، اس سے خرید لو میرے نام پر، میرے اوپر قرض ڈال دو، میں جب مال آئے گا تو اپنا قرض لوٹا دوں گا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ میرے پیارے اسلام بھائیو، اللہ کو پسند وہ ہے جو خرچ کرے راہ خدا میں۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا، پھر کنجوسی کس بات کی؟ دینے والا رب، میں تو پیسے لے کے پیدا نہیں ہوا تھا، مال دیا، صورت دی، جو کچھ دیا، آج شہرت دی، اسٹیٹس دیا، مرتبہ دیا، وہ رب نے دیا، تو بندہ پھر کیوں اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ خرچ کرو، اللہ اور عطا فرمائے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خصلتان لا تجتمعان فی مومن، دو ایسی خصلتیں ہیں، دو ایسی عادتیں ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا البخل وسوء الخلق، یعنی کنجوسی اور بدخلقی، وہ کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب سوچے وہ شخص جو کنجوس ہے، جس کا دل ہی نہیں چلتا، خرچ کرتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ایک اور بات کہہ دوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، عبادت کرنا ہو، یہ خوش خلقی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی رمضان آ گیا، 1 سال ہو گیا، پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، بوجھ سمجھ کر، اوئے ہوئے ہوئے اب زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اوہو رمضان آ گیا، اب 30 روزے رکھنے پڑیں گے، 20 تراویح بھی روز پڑھنی پڑے گی۔ اب یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور بوجھ سمجھ کر ہو رہی ہے، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ سوچے کہ میرے رب نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ آج آپ کے دروازے پر آ کر کوئی مانگتا ہے، آپ کی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ ونڈو نیچے کرتے، کوئی بیچارہ آپ کا بھائی مانگ رہا ہوتا ہے، ارے میں بھی تو وہاں ہو سکتا تھا۔ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، میرے مولا تیرا احسان کہ تو نے مجھے اتنا مال دیا کہ آج میں غریب کو دے رہا ہوں، دے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا یہ نہ سوچے کہ روزہ رکھنا پڑے گا، بندہ کہے مولا تیری مہربانی، تو نے مجھے صحت دی، یہ طاقت دی کہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، روزے رکھ سکتا ہوں، تراویح پڑھ سکتا ہوں۔ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجئے تاکہ اس عبادت کی برکت بھی حاصل ہو۔ کبھی بھی اللہ کی عبادت بوجھ سمجھ کر نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بات چل رہی تھی حلال کے لقمے کی، بات چل رہی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی۔ سنیے اے میرے پیارے اور محترم